اور ہم نے جب دیکھا ہے کہ معاشرے دنیا کے، آپ دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، دنیا کے میکسیمم بلینئرز دیکھ لیں جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ سارے ایتھیسٹ ہیں، میکسیمم آف دیم ایتھیسٹ ہیں، اور کوئی ایگنوسٹک ہے. دنیا میں زیادہ ریسورسز ان کے پاس ہے، زیادہ خوشحال معاشرے وہ نظر آتے ہیں، کرائم وہاں پہ کم ہے. جبکہ جو ریلیجیس معاشرے ہیں ان میں کرائم بھی زیادہ ہے اور وہ ریلیجن پہ بلیو بھی کرتے ہیں. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریلیجن میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں، کیا وہ اپنے ٹرو سینس کے اندر ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہے، ہم ان سے لاکھ اختلاف رکھیں، لیکن جو قانون کی حکمرانی ہے وہ تو ریلیجن کی بنیادی ڈیمانڈ ہے. تمام دنیا کے ریلیجن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے سچ بولنا ہے، سچ کے لیے کھڑے ہونا ہے. بیسک ہیومن رائٹس ہر بندے کے ہیں. یہ تو سارے ریلیجن یہی بات کرتے ہیں. اب پریکٹیکلی جتنی بھی اخلاقی تعلیمات ہیں، یہ سب کے سب، میں یہ لفظ نہیں بولتا کہ چوری کی ہیں انہوں نے الہامی کتابوں سے، لیکن ڈیڈکٹ تو وہیں سے کی ہوئی ہیں. جتنی مورل ویلیوز اور مورل لاز ہیں، آپ دیکھیں وہ سب کے سب الہامی کتابوں سے اخذ شدہ ہیں. انسان نے اگر زیادہ بنایا تو ٹریفک کے قوانین بنا لیے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں. جتنے بھی اخلاقی قوانین ہیں وہ سب کے سب ڈرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں بھی رکھ دیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ مسلمان ملکوں میں بھی دیکھ لیں، یو اے ای میں کرائم ریٹ 0 کے اوپر وہ لے آئے. وہاں تو آپ دبئی میں اس وقت امن جو ہے، اور یورپ اور امریکہ سے بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے. آپ گاڑی کو اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ پکڑا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سکون کے لیے یا قانون کی حکمرانی کے لیے مسلمان یا کافر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو فالو کرنا ضروری ہے. جو فالو کرے گا وہ اس کے رزلٹ حاصل کر لے گا. مسلمانوں نے صرف لوگوں کو بتایا کہ یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں، عمل کوئی نہیں کیا. عمل نہیں کیا تو نقصان ہو رہا ہے. عمل کریں گے، خواہ وہ مسلمان ملکوں میں رہے خواہ غیر مسلم ملکوں میں، اس کے ثمرات وہ دیکھ لیں گے. اور دوسرا یہ کہنا کہ دنیا میں امیر لوگ جو ہیں یہ ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا عمارت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی کامیاب ترین آدمی ہے؟ تو شاید غریب آدمی تو یہی کہے کہ یہی دلیل ہے. اب میں اس کو یہ مثال نہیں دوں گا کہ فلاں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا، میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ دلیل اب آ کے دنیا میں بنی ہے یا پہلے سے ہے؟ تو 8 سے آپ 500-600 سال پہلے چلے جائیں تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکمران تھے وہ تو سارے مسلمان تھے، بلینئرز تھے. انہوں نے ان زمانوں میں وہ عیاشیاں کی ہیں جو آج امریکہ کا پریزیڈنٹ اویل نہیں کر سک رہا. تو کیا آج کے یہ لوگ ان کو کامیاب انسان ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کہیں گے نہیں. وہ کہیں گے جی وہ کامیاب کہاں سے تھے، مال تو تھا لیکن استحصال کرتے تھے دوسروں کا، بیسک ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، عوام کے اوپر ظلم کرتے تھے. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو سرکار اس کا مطلب ہے مال صرف سنگل کو کرائٹیریا نہیں ہے، یہ کمپلیکس ایکویشن ہے جس میں مال بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، کردار بھی ہے، معاملات بھی ہیں. سارے چیزوں کا پیکج آپ اکٹھا کریں گے تو تب ایک کامیاب انسان ہے. اچھا، پھر جب کامیاب لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے اس میں ہمارے پروفٹ کو ٹاپ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ جن کی پوری زندگی فاقوں سے عبارت ہے. ہاں، دیکھنے والی بات ہے نا. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ کامیاب ترین انسان ہے. تو اگر مال ہی کرائٹیریا تھا تو ایسا ہوتا، تو ایسا تو نہیں ہے. باقی آپ جتنے آج کل بڑے بڑے کرائٹیریا سمجھتے ہیں ان میں سے کافی ساری چیزیں تو نبی الاسلام کے حق میں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی. لیکن لیگیسی چھوڑی ہے اپنی. انقلاب ایسا چھوڑا ہے کہ باقی انقلاب تو 100 سال کے بعد چلے ہی نہیں. دنیا کا ہر انقلاب 100 سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے. آج دنیا میں چنگیز خان کے مذہب کے اوپر کوئی نہیں ہے کہ میں چنگیزی ہوں اور فخریہ وہ کہے کہ میں اس کے ریلیجن کا ماننے والا ہوں. نہیں. رومنس تو خود بت پرستی چھوڑ کے کرسچن ہو گئے تھے، اور جو کرسچن رومنس تھے وہ اب آلموسٹ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. تو کوئی لیگیسی تو نہیں لے کے چل رہا. ایون جیسس کرائسٹ کی لیگیسی لے کے کوئی نہیں چل رہا، بس نام کے ہی ہے نا. ہاں، لیگیسی اگر آپ کو نظر آتی ہے نا تو اس شخص کی جسی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 8 سے 100 سال پہلے تو دنیا میں مسلمانوں کا ایک ملک بھی نہیں بچا تھا. تو دنیا تو کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ مسلمان ختم دنیا سے. ایک سپر پاور جو 3 بر اعظموں پہ حکومت کر رہی ہو اور باقی سب اسے جزیہ دیتے ہوں سینکڑوں سال تک، ٹھیک ہے، بیچ میں ایک آزمائش آئی تاتاریوں کی،
اور وہ بھی اوور کم کر لی. پھر گریٹ برٹن کی آئی تو اس کے بعد تو نظر آتا تھا کہ بس اب تو گریٹ برٹن اتنی بڑی پاور ہے کہ کوئی اسے سپر سیڈ نہیں کرے گا. جن کی سلطنت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا. انسانی تاریخ نے اتنی بڑی کبھی سلطنت نہیں دیکھی کہ سورج غروب نہ ہوتا ہو. تو آج مجھے بتائیں وہ پاکستان کے ایک صوبے کے برابر, پنجاب کے برابر مشکل سے, آبادی اس سے بھی کم, کدھر وہ سارے بر اعظموں میں پھیلی ہوئی امپائر. اچھا, جب انہوں نے یہ سارے کا سارا کلونین پاورز نے رول کر لیا, مسلمانوں کو بھی ختم کر کے رکھ دیا, حکومتوں کو, تو وہ تو شاید سمجھے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی یا اسلام کی یا نبی الاسلام کی لیگیسی ختم کر دی ہے. سرکار آج پھر 58 ملک ہیں اسلامی, ٹھیک ہے, اور ان کے حکمران جس طرح کے بھی ہوں, آج بھی ملینز آف پیپل مکے میں جا کے حج کرتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, اس طرح کی توحید رکھتے ہیں جو آج سے آلموسٹ 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اللہ کے نبی الاسلام کو دی گئی اور انہوں نے اپنے صحابہ اہل بیت میں ٹرانسفر کی. تو یہ آپ کو انقلاب آج بھی گلی گلی نظر آ رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر کہ انقلاب کا لیڈر تو دنیا سے جا چکا ہے, باقی انقلاب تو لیڈرز کی موجودگی میں اپنا ایپیکس حاصل کرتے ہیں اور پھر ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. یہ کون سا انقلاب ہے کہ جس کا لیڈر دنیا سے چلا گیا اور اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ جو بظاہر اس کے غلبے کی وجہ سے اس کے انڈر آ گئے تھے اور بعد میں وہ دین بھی چھوڑ گئے, یعنی عرب کے قبائل مرتد ہو گئے, پھر بھی چند لوگ اس لیگیسی کو لے کے چلے اور اس لیگیسی نے اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن دیکھی جو نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں نہیں دیکھی, اور پھر وہ حکومتیں بھی پھیلی اور پھر ختم بھی ہوئیں, لیکن ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور آج پوری دنیا کا میڈیا, پورے دنیا کے ریسورسز لگے ہوئے ہیں اس ریلیجن کے خلاف اور وہ پھیلتے ہی چلا جا رہا ہے. بے لوث لوگ اس ریلیجن کو پھیلانے کے لیے تیار ہیں. باقی تو آپ نے کوئی بھی پروپیگنڈا لانچ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بندے ہائر کرنے پڑتے ہیں. یہاں بے لوث لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایسا تن من دھن لگا رہے ہیں کہ پیسہ دے کے بھی ایسا بندہ کوئی ہائر نہیں کیا جا سکتا. اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور وہ صرف لیگیسی نہیں ہے, وہ اپنے ظاہر اور باطن میں سب کے سامنے چھپ کے اس کو فالو بھی کرتے ہیں ٹرو سینس کے اندر, اور وہ آگے ٹرانسفر بھی کرتے ہیں اور دل و جان سے اس پہ اپنی جو ان کی کمٹمنٹ ہے اسے شو بھی کرتے ہیں. یہ اس طرح کا انقلاب تو آپ کو ایک ایسی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر بھیجا ہے. مجھے بتائیں کون سی ایتھیزم کی لیگیسی ہے, کون سا ان کا بڑا ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے وہ کردار کو پیش کریں گے. ان کا تو کردار, ان کے اخلاقیات اس وقت تک ہے جب تک آپ ان کی دھم پہ پاؤں نہ رکھیں. ان کے اصول اور مبادی کے اوپر جب ان کو گرائیں آپ تو ان کا بیہیویئر بھی اسی قسم کے جو پرورٹڈ قسم کی جو مذہبی نیچر ہوتی ہے نا, جو لوگ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں نا, ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ریلیجن کے ماننے والے جن کو آپ رول ماڈل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی دیکھیں یہ بڑا سخت مزاج ہے, اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہے, یہ تو چند ایک لوگ ہیں. اوور آل جو بے ضرر لوگ ہیں یار, جو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, وہ ڈرتے ہیں اور وہ دل سے اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور ہمیں اللہ سے اس کا ریوارڈ ملنا ہے. ادھر اگر ایسے لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو وہ اس کلچر کی پیداوار ہے. یہاں کلچر بالکل اپوزٹ ہے, اس کے باوجود خدا ترس لوگ پیدا ہو رہے ہیں ریلیجن کی برکت سے. آج بھی آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیں جو مسلمان ہیں, آپ دیکھیں کیسے بونافائڈ سٹیزن ہیں, وہاں کے شہری ہیں وہ, کہ غیر مسلم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان کے ریلیجن میں تو اخلاقیات تھیں, پھر ان کو ماحول ملا, انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا. اگر اکا دکا لوگ یا ایون سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ ہوں اور وہ اپنے ریلیجن کے خلاف چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ریلیجن کو تو بدنام نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اسی طریقے سے کوئی ہٹلر کی وجہ سے جو ہے وہ کرسچنز کو برا کہنا شروع کر دیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ زیادتی والی بات ہے. آپ کسی شخصیت کو برا کہہ سکتے ہیں اس کی تعلیمات کی روشنی میں, آپ وہ جس نظریے میں بلیو رکھنے والا ہے اس کو اوور آل کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے, اس میں وہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا.